اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں کے کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اپنے جذبات شیئر نہیں کر پاتے کہ ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایگو یا کوئی نخرہ نہیں ہوتا، بس اپنے جذبات کی بے قدری سے ڈرتے ہیں۔ جھوٹے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ آپ کے سائز کے نہیں ہے۔ قصہ تمام ہوا اسے چاہنے کا، ڈر ختم ہوا ملنے کا، بچھڑ جانے کا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہے تو سمجھ جائے کہ آپ کو چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائی، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہے۔ صبر کے کڑوے گونج کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے، پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ باغی کہہ سکتی ہے، غلام نہیں۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہی توک دیا کرے، ورنہ یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کو کھا جائے گا۔ خوش قسمت تو تیسرا شخص ہوتا ہے جسے ہمارا من پسند شخص مل جاتا ہے۔ سانپوں کو معاف کر دے، بس دوبارہ پالیے مت۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ اداس لوگوں کی مسکراہٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ آج تک انسان ایسا کچردان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہے۔ ہم نے بیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی تک جائے تو ہار بھی جائے گا۔ تکتے ہم دوسروں کے غلط رویوں سے ہے اور ہارتے اپنے غلط رویوں سے ہے۔ جدا ہوئے ہیں بہت لوگ، ایک تم بھی سہی، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کرے۔
اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرے، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم محبت ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں اس شخص سے ہم دور جانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تک جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو نا یا اللہ میں ہی کیوں، اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بدل جاتے ہیں وہ لوگ وقت کی طرح جنہیں حد سے زیادہ وقت دے دیا جائے۔ ضرب ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے، خدا کی جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں۔ کچھ غم مسکراہٹ کو ہی نہیں انسان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تام چکا ہوتا ہے۔ اے زندگی جا ڈھونڈ کوئی بچڑ گیا ہے ہم سے، اور ہاں اگر وہ نہ ملے تو تم بھی لوٹ کر مت آنا۔ تم بدلے ہو تو ہم بھی کہا پرانے سے رہے، تم آنے سے رہے تو ہم بلانے سے رہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ جو ساتھ میں ہنستے ہیں وہی شام کی طرح ڈستے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو آ کر آپ کی زندگی بدل ڈالے گا تو آئینہ دیکھیے، مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کرے کہ کسی کا مان اعتماد اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیے، ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لے، اپنے سکون پر کم از کم کمپرومائز تو نہ کرے۔ خدا ان دو محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے جن میں یہ نشانی ہوتی ہے۔ جب دو چاہنے والوں میں سے ایک منافق اور دوسرا مخلص ہو تو اللہ منافق کو مخلص سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی منافق کو مخلص کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیے کہ کہیں اچانک ملاقات ہو تو اس وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کامیابی کامیابی سے نہیں بنتی، کامیابی ناکامیوں سے بنتی ہے۔